بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRN پنڈی نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت ملک، اور آئیے چلتے ہیں آج کے نیوز بلیٹن کی طرف۔ سیدنا حضرت صدیق اکبر کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عشق رسول کی خوشبو میں بسا ہوا تھا۔ بے شمار خوبیوں نے آپ کو اعلان نبوت سے قبل ہی دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ کر دیا۔ ان خیالات کا اظہار پیر سرکار جی نے سالانہ عظیم الشان تاجدار صداقت کانفرنس و ماہانہ 11ویں شریف ذکر الغوث البرا میں خطاب کرتے ہوئے کیا۔ پیر سرکار جی نے کہا کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق ان خوش قسمت ترین انسانوں میں سے ہیں کہ آپ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے نبوت عطا ہوئی تو سب نے جھٹلایا مگر ابو بکر صدیق نے مانا اور دوسروں سے منوایا۔ جب میرے پاس کچھ نہیں رہا تو ابو بکر کا مال راہ خدا میں کام آیا۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کی روشن زندگی، فضائل و مناقب، سیرت و کردار اور سنہرے کارناموں سے تاریخ اسلام کے اوراق بھرے پڑے ہیں، جن کی ذوفشانی سے قیامت تک آنے والے مسلمان و حکمران ہدایت و رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔ کانفرنس میں شریک علامہ مولانا مفتی محمد مشتاق شاہین قادری نے خصوصی خطاب کیا۔ کانفرنس میں شریک علامہ قاری محمد حبیب الرحمن ہاشمی قادری، قاری امتیاز علی نقشبندی، قاری عتیق الرحمن جدون، قاری عبدالرسول چشتی، محمد بلال زاہد قادری، قاری عبدالغفار چشتی، محمد ایاز اسلم نقشبندی، صاحبزادہ ساجد رضا قادری، محمد حارث قادری، احمد شہزاد قادری اور دیگر علماء اکرام اور مشائخ اعظام کی کثیر تعداد نے بھی شرکت کی اور اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اختتام میں محفل پر پیر سرکار جی نے ملک پاکستان اور فوج پاکستان کے لیے خصوصی دعا کی۔ امام کعبہ شیخ صالح بن حمید سے پاکستان کے معروف ماہر تعلیم و مرکزی صدر آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسیشن ملک ابرار حسین کی ملاقات ہوئی۔ امام کعبہ کی رہائشگاہ پر ہونے والی شیڈولڈ ملاقات کے موقع پر شیخ صالح بن حمید نے عالم اسلام بالخصوص پاکستان کی ترقی، فلاح اور بہتری کے لیے خصوصی دعا کی۔ آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسیشن کے مرکزی صدر ملک ابرار حسین، جو کہ ان دنوں عمرہ کی ادائیگی کے سلسلے میں بما فیملی حرم پاک میں ہیں، انہوں نے اپنی اہل و عیال کے ہمراہ عالم اسلام کی معروف مذہبی شخصیت و امام کعبہ معظم شیخ صالح بن حمید سے ملاقات کی۔ اس حوالے سے ملک ابرار نے بتایا کہ انہوں نے عالم اسلام کو درپیش مسائل اور امت کی وحدت کے حوالے سے امام کعبہ سے تفصیلی گفتگو کی اور امام کعبہ نے ان کی درخواست پر امت کی بہتری، ترقی اور فلاح کے لیے خصوصی دعا کی۔ ملک ابرار حسین نے بتایا کہ پاکستان اہل علم اور اولیاء اللہ کی دعاؤں کا فیضان ہے اور کلمہ طیبہ کی بنیاد پر قائم کی گئی اس اسلامی ریاست کی بقا کے لیے دنیا بھر کے مسلمان خصوصی طور پر دعائیں کرتے ہیں۔ امت مسلمہ کی پاکستان سے محبت اور الفت کو دیکھ کر انہیں اپنے پاکستانی ہونے پر فخر ہوتا ہے۔ ان کی بھی دعا ہے کہ اللہ پاک ارض وطن کی حقیقی معنوں میں امت کی امیدوں پر پورا اترنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ ملک ابرار حسین نے امام کعبہ کی دعاؤں اور شفقت پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ صدر پاکستان عوامی تحریک غلام علی خان نے صوبائی اسمبلی کے حلقہ PP 16 کے لیے، محمد نعیمی راجہ حلقہ NH 56 کے لیے، سردار منصور خان قومی اسمبلی کے حلقہ NH 53 اور پنڈی کینٹ سے مخزوم نیاز انقلابی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ نے NH 57، سردار امجد ارباب ہستی نے NH 51 کے لیے اور امتیاز علی نے PP 6 مری کے لیے ضلعی آرگنائزر پاکستان عوامی تحریک اور پنڈی سردار نسیم انجم نے صوبائی اسمبلی کے حلقہ PP 11 سے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں۔ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے بعد رہنما شمالی پنجاب بابر مصطفی، ضلعی ڈپٹی جنرل سیکرٹری امجد عباسی، صدر PP 18 اسحاق عباسی، آرگنائزر PP 17 ثاقب عباسی، سہیل اقبال، وقاص عالم، سیکرٹری اطلاعات PP 16 راجہ آصف اقبال، بابائے تحریک مرزا شعیب کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عوامی تحریک کے امیدوار موٹر سائیکل کی عوامی نشان پر الیکشن میں حصہ لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ نعرہ ہے کہ چہرے نہیں نظام بدلو، ہم اسی نعرے کے ساتھ عوام میں جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ظلم پر مبنی نظام نے عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیس کر رکھ دیا ہے۔ ہم عوامی حقوق کی بحالی اور آئین و قانون کی عملداری کے لیے عوام کا شعور پیدا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ سابقہ حکمرانوں کی بیڈ گورننس اور عوام دشمن پالیسیوں سے تنگ عوام پاکستان عوامی تحریک کے نمائندوں کو ووٹ دیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی زرینہ رہنما نادیہ کلثوم پاکستان مسلم لیگ نون کی MPA کی الیکشن 2024 کے لیے تیار کی گئی لسٹ میں نام نہ آنے پر دل برداشتہ ہو گئیں اور انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے احتجاجاً اپنا
سرگرمیاں محدود کر دی ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ وہ خواتین کی مخصوص نشستوں میں امیدوار ایم پی اے لسٹ میں نام نہ آنے پر احتجاجاً مسلم لیگ نون کے تمام سرگرمیوں سے علیحدگی کا اعلان کرتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹکٹ دیے گئے ہیں صرف سفارشیوں کو اور منظور نظر لوگوں کو دیے گئے ہیں، جبکہ میاں نواز شریف کا نعرہ ووٹ کو عزت دو بس نعرہ ہی رہ گیا ہے۔ چمک کو ٹکٹ دے دیا گیا ہے اور ساری عمر پارٹی کی خدمات ادا کرنے والوں کو فارغ کر دے گی۔ اب سیاست نہیں کروں گی، بات صرف ووٹ نواز شریف کو ڈالوں گی، کیونکہ 40 سال کی خدمات پر نون لیگ والوں نے 40 سالہ خدماتوں میری ضائع کر دی ہیں، کوئی قدر نہیں کی، لیکن میں پھر بھی ووٹ نواز شریف کو دوں گی، لیکن کسی پارٹی کی کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام نادیہ کلثوم ہے۔ میں 32-33 سال سے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ وابستہ ہوں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ میری گہری وابستگی ہے۔ میں نے تحریک نجات میں حصہ لیا، میں نے عدلیہ بحالی میں حصہ لیا، ٹرین مارچ میں حصہ لیا۔ بیگم صاحبہ کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، ان کے ساتھ اور سائرہ حسن کے ساتھ اٹک قلعے تک گئے، شیخ آفتاب کے گھر ٹھہرے۔ یہاں پہ میاں صاحب کے ساتھ میاں صاحب کی جب پیشی ہوتی تھی تو یہاں پہ بھی بہت مطلب ہے کہ متحرک ورکر تھی، اور اب بھی اپنے علاقے میں الحمدللہ اگر ابھی میں ایم پی اے کی سیٹ پہ بھی مجھے تو تھوڑا سا وہ ہو رہا ہے کہ ایم پی اے کی سیٹ پہ بھی میں لڑتی تو اگر جیتتی نہ تو بہت سے ووٹوں سے میں ہارتی بھی نہ۔ میں نے اپنی سیاست میں ماشاءاللہ اچھا کام کیا اور اچھا نام کمایا ہے۔ مختلف گروپوں میں ایک میرا حوالہ دے کے بیان آ رہا ہے کہ نادیہ کلثوم نے پارٹی چھوڑ دی ہے۔ میں نے پارٹی نہیں چھوڑی، میں نے سیاست چھوڑی ہے، اور میرا ووٹ میاں محمد نواز شریف کا ہے۔ میں شیر پہ مور لگاؤں گی اللہ کے حکم سے، اور میری لیڈر جو ہے طاہرہ اورنگزیب صاحبہ، سیما جیلانی صاحبہ، ان کو پتہ ہے میں کس طرح کا کام کرتی ہوں اور میری کیا کارکردگی ہے۔ انشاءاللہ میرا ووٹ ہمیشہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے اور میری سپورٹ بھی ساتھ ہے، لیکن میں نے سیاست چھوڑی ہے، پارٹی نہیں چھوڑی۔ بہت شکریہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حلقہ N56 سے امیدوار قومی اسمبلی سمیرہ گل نے کہا ہے کہ شیخ رشید احمد کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، اگر نہ ملے تو اسے ہماری پارٹی کا ساتھ دینا چاہیے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرانے اور بعد ازاں 25 دسمبر کو سیکریٹری میں کاغذات نامزدگی منظور ہونے کے بعد کارکنوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ سمیرہ گل نے کہا کہ آج بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش ہے اور مسیحی برادری کرسمس کا تہوار منا رہی ہے، جس پر پوری قوم مسیحی برادری کو مبارکباد پیش کرتی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ اس مبارک موقع پر میرے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے علاوہ بھی تمام امیدواروں کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے مخالف شیخ رشید احمد کو بھی لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے۔ ضیاءاللہ نے مسلم لیگ نون کی مخالفت میں شیخ رشید کی حمایت کی تھی، اس مرتبہ انہیں چاہیے کہ وہ ہماری حمایت کریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی آنے والے الیکشن میں چاروں صوبوں سے میدان میں اترے گی۔ عوام کی نظریں بلاول بھٹو اور زرداری کی طرف ہیں، وہی عوام کو ریلیف دلا کر ملک کو مشکلات سے نکال سکتے ہیں۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ سابق وفاقی وزیر داخلہ اور امیدوار N56 اور حلقہ N57 شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ پی ٹی ایم کے خلاف الیکشن لڑنے جا رہا ہوں، جبکہ پی ٹی آئی سے میرے بہت اچھے تعلقات ہیں، وہ مجھے ووٹ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اصلی اور نسلی ہیں، غدار نہیں ہیں، نہ بکنے والے ہیں، نہ بکنے والے ہیں۔ ہم غیرت مند ہیں اور پاکستان اور راولپنڈی کے عوام کی خدمت کے لیے جان دے دوں گا۔ اب میری زندگی کا ایک ہی مشن ہے کہ زچہ و بچہ اسپتال، نالا لئی ایکسپریس وے کی تعمیر اور ڈھوک دلال خواتین کالج کی تکمیل ہو جائے۔ اس کے بعد مجھے موت آ جائے تو کچھ افسوس نہیں ہوگا۔ میرے اور شیخ راشد شفیق کے N56 اور N57 سے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں۔ اس حلقہ کے ریٹرننگ افیسر نے کاغذات نامزدگی کی تفصیل سے جانچ پڑتال کی ہے، انہوں نے بہت عزت دی ہے۔ ان خیالات کا انہوں نے پیر کے روز ریٹرننگ افیسر کے دفتر کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ ان کے ہمراہ شیخ راشد شفیق اور سردار عبدالرازق ایڈوکیٹ بھی تھے۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ میں 17 مرتبہ وزیر رہا ہوں، لیکن میرے اوپر کسی قسم کی کرپشن کا کوئی الزام نہیں، نہ ہی کسی سے لین دین کا کوئی الزام ہے۔ میں کلمند آباد کے نشان پر دونوں حلقوں سے الیکشن لڑ رہا ہوں اور شیخ راشد شفیق میرے کورنگ امیدوار ہیں۔ ان دونوں حلقوں سے میں جیتوں گا۔ اس الیکشن میں میرے سیاسی مخالفین میرے لیے قابل احترام ہیں، کوئی بھی میرا مخالف نہیں ہے۔ اس الیکشن میں کل
44 امیدوار ہیں، پہلے 5، 6 اور 7، 8 ہوتے تھے، اب 44 ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے یہ الیکشن امن اور سکون سے گزر جائیں۔ انہوں نے اپنے وکیل سردار عبدالرازق ایڈوکیٹ کے بارے میں کہا کہ انہوں نے بغیر فیس کے میرے تمام کیسز لڑے ہیں، میں ان کا مشکور ہوں، اور میں 1 جنوری سے اپنی الیکشن مہم شروع کروں گا، اور یہ بھی گلی محلے کی ہوگی۔ صرف ایک جلسہ کروں گا جو کہ لال ویلی کے باہر ہوگا، جو 6 فروری کو ہوگا۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ زچہ و بچہ اسپتال کا کام 80% ہو چکا ہے، جبکہ ڈوگ دلال کالج کا کام 90% ہو چکا ہے۔ میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہوں گا کہ وہ فرنیچر بھیج دیں تاکہ کالج فنکشنل ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ 6 فروری تک کالج کام شروع کر دے گا۔ میرے اور راشد شفیق صاحب کے دونوں کے کاغذ جو ہیں وہ منظور ہو گئے۔ میں این ڈی ایم کے خلاف، پی ڈی ایم کے خلاف انشاءاللہ تعالی عوام میں جاؤں گا، اور سیکنڈ اسکروٹنی 28 کو ہے۔ آج ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ، جو عزت مآب آفیسر صاحب تھے انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ سکیورٹی کی ہے، اور میں 17 دفعہ وزیر رہا ہوں، کبھی میرے پہ کرپشن کا کوئی چارج نہیں لگا، کسی کے لین دین کا چارج نہیں لگا۔ اگر خدا کو منظور ہوا تو 2-3 دن کے بعد 19 یا 20 سے میں الیکشن مہم 1 مہینے کے لیے چلاؤں گا۔ کوئی جلسہ نہیں کروں گا، صرف 6 تاریخ کو جلسہ کروں گا، 6 فروری کو ایک ہی جلسہ کروں گا۔ باقی میں محلوں میں ہوں، گلی محلے میں ہوں، جتنے لوگ میرے مخالف ہیں اس الیکشن میں وہ سارے قابل احترام ہیں۔ 44 لوگ ہیں، میں نے اپنی زندگی میں 6، 7 اور 8 تو دیکھے تھے، 44 امیدوار نہیں دیکھے تھے، اور دعا کریں کہ یہ الیکشن جو ہے بڑی پرسکون حالت میں اور بڑے امن و امان میں، اور سردار رازق صاحب کا میں خصوصی مشکور ہوں کہ انہوں نے ساری میری سیاست میں مفت میرا کیس لڑ کے ساتھ دیا، اور سارا کام راشد شفیق نے کرنا ہے۔ میں ایک جلسہ کروں گا 6 فروری کو، اور انشاءاللہ تعالی میرے مولا کو منظور ہوا، 56 بھی جیتیں گے، 57 بھی جیتیں گے۔